کافر یا اللہ کا انکار کرنے والے یا آخرت کا انکار کرنے والے جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے گروپ بنائے جائیں گے. زانیوں کا الگ گروپ ہوگا, شرابیوں کا الگ گروپ ہوگا, بے نمازیوں کا الگ گروپ ہوگا, توحید کا انکار کرنے والوں کا الگ گروپ ہوگا, ملحدین کا اور ایتھیسٹ لوگوں کا الگ گروپ ہوگا. ان کے گناہوں کے حساب سے ان کے گروپ بنائے جائیں گے. ابو لولو نے حملہ کیا ہے, پیٹ کے اوپر خنجر مارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتریاں کٹ گئی ہیں, ان کو گھر لایا گیا, دوائیں دی جا رہی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. عمر فاروق کو یقین آ گیا کہ اب میرا آخری ٹائم ہے, اب میں اس دنیا میں بچنے والا نہیں ہوں. ایک نوجوان صحابی آتے ہیں اور آ کر کے حضرت عمر کے فضائل گنانے لگتے ہیں. اے عمر, آپ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے, آپ نے اسلام کی بڑی مدد کی اور نبی کا بہت ساتھ دیا. جب اللہ کے پیارے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے. پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا, آپ نے ان کا بھی بہت ساتھ دیا, آپ نے ان کی بھی بہت مدد کی. ابو بکر صدیق دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے. اے عمر فاروق, پھر آپ کا دور آیا, آپ نے 10 سال حکومت کی اور آپ کا دور بھی بڑا شاندار دور رہا. آپ کے دور میں لوگ بہت خوش رہے, لوگ آپ سے خوش رہے اور اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا. آپ کو گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں. اس نوجوان سے کہتے ہیں, تو میری فضیلتیں مجھ کو گنا رہا ہے, تو میری خوبیاں مجھ کو بتا رہا ہے. اللہ کی قسم, عمر کی تمنا تو یہ ہے, لو ان لی طلاء الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ. عمر کی تمنا تو یہ, اگر زمین بھر کے سونا بھی عمر کے پاس آ جائے, عمر وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہے. عمر تو اس بات پر بھی تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا جائے, اے عمر تیری نیکیوں کو بھی تولا گیا, تیرے گناہوں کو بھی تولا گیا. اے عمر تیری نیکیاں تیرے گناہوں کے برابر ہو گئی ہیں. اے عمر تیری نیکیوں کا تیرے گناہوں کا پلڑا برابر ہو گیا ہے. اگر لو ان لی کفافن, اگر میرے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں, میری نیکیاں میرے گناہ برابر ہو جائیں, تو عمر فاروق تو اس کے اوپر بھی تیار ہے. ان راتوں کو عبادت میں گزاریں گے اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے بال بچوں کو بھی ہم ان راتوں میں عبادات میں ہم مصروف رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 28ویں پارے کی ایک آیت پڑھی ہے, سورہ تحریم کی آیت نمبر 6. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے خطاب کیا ہے, اور خطاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک بہت ہی اہم حکم دیا ہے. کیا ہے وہ حکم؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیسی آگ؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ, اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جو کیروسین سے نہیں جلے گی, جو پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی, جو کوئلے سے نہیں جلے گی, جو لکڑیوں سے نہیں جلے گی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کو اس آگ سے بچاؤ جو جہنم کی آگ ہوگی. جہنم کی آگ یہ کیسی ہوگی؟ آئیے قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث کی روشنی میں جہنم کی آگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا کی آگ میں انسان جلتا ہے, ایک بار جلنے کے بعد اس کی تکلیف محسوس کرنے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جہنم کی آگ ایسی نہیں ہوگی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. ایک بار تمہاری چمڑی جہنم کی آگ سے جلے گی, ہم اس کے اوپر نئی چمڑی چڑھا دیں گے. ایک بار تمہاری اسکن ڈیڈ ہو جائے گی, جل کر کے ہم نئی اسکن دے دیں گے تاکہ بار بار جلنے کا تم کو جلنے کی تکلیف محسوس ہو.
कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, हम जहन्नमियों की चमड़ी को बार बार नई चमड़ी दे देंगे ताकि बार बार वो जलने की तकलीफ को महसूस करें। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा से कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी दुनिया की आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। जहन्नम की आग के 70 हिस्से कर दिए जाएं, उसमें से एक हिस्सा तुम्हारी दुनिया की आग है। सहाबे किराम ने तड़प करके कहा, अल्लाह के रसूल, इन कानत लकाफियतन, जलाने के लिए तो दुनिया की आग भी काफी है। दुनिया की आग में भी कोई जल जाता है तो बचने का चांस नहीं होता है, सारा बदन उसका जल करके खत्म हो जाता है। अय अल्लाह के रसूल, आप कह रहे हैं कि जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। आपने फरमाया, इन्नहा फुज़िलत अलैहा बितिसातिन व सित्तीन जुज़ा। हाय मेरे सहाबा, दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग होगी। ये जहन्नम की आग ऐसी होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस आग से हमें और अपने आप को और अपने बाल बच्चों को उस आग से बचाने का हुक्म देता है। मेरे भाइयों, हम में से हर शख्स अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से, अपने परिवार से मोहब्बत करता है। हम खुशियों में अपने बच्चों को शामिल करते हैं। कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो ये चाहे कि उसके बच्चे तकलीफ में पड़ जाएं। कोई शौहर नहीं होगा जो ये चाहे कि उसकी बीवी तकलीफ में पड़ जाए। हमें अपनी फैमिली अजीज होती है, अपना परिवार हमें महबूब होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दावत फिक्र दे रहा है। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हें अपनी फैमिली से मोहब्बत, अपने परिवार से प्यार है, अगर तुम अपने अहले खाना से, अपने घर वालों से मोहब्बत करते हो, तुम्हारे बच्चे जहन्नम की आग में जले तुम्हें कैसे गवारा है, तुम्हारी बीवियां जहन्नम की आग में जले तुम्हें कैसे गवारा है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मेरे बंदो, तुम जहन्नम की आग से खुद को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। ये कुरान और सुन्नत में बार बार ये जहन्नम से क्यों हमें डराया गया मेरे साथियों। ये जहन्नम इतनी हल्की चीज तो नहीं जितने हल्के में हम उसको ले रहे हैं। कुरान करीम का 30वां पारा उठाइए। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबितीन फीहा अहकाबा। मेरे बंदो, ये जहन्नम इंतजार में बैठी है, घात लगा करके बैठी है, सरकशों का, नाफरमानों का, गुनेगारों का, बदकारों का ठिकाना बनने वाली है। लाबिसीन फीहा अहकाबा, और जो उस जहन्नम में जाएगा वो जल्दी निकल नहीं पाएगा। कोई शिर्क करने वाला जाएगा, कोई कुफ्र करने वाला जाएगा तो वो तो हमेशा हमेशा रहेगा, और अगर कोई शिर्क और कुफ्र के बगैर भी जाएगा तो कोई ये ना सोचे कि जा करके निकाल लिया जाएगा। लाबिसीन फीहा अहकाबा, बहुत लंबे पीरियड तक, बहुत लॉन्ग पीरियड तक उसको जहन्नम में रहना होगा। जहन्नम के अजाब की एक झलक अल्लाह के रसूल एक हदीस में फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि कयामत की ने एक आदमी लाया जाएगा जो दुनिया में बहुत ऐशो आराम से और बहुत लग्जरी लाइफ गुजार के आया होगा। दुनिया में उसने कभी दुख नहीं देखा, कभी बीमारियां नहीं देखी, कभी तकलीफ नहीं देखा। उसको दुनिया का हर सुख मिला, दुनिया की हर खुशी मिली, लेकिन है वो जहन्नमी आदमी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, उसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग में डाल करके फौरन निकाल देगा। जैसे कपड़े की रंगाई होती है, कपड़े को डाई किया जाता है और कपड़े को पानी के अंदर डाल करके डाई करने वाला फौरन निकाल लेता है, उस तरीके से उसको जहन्नम में डाल करके फौरन निकाल दिया जाएगा। एक पल के लिए, एक मोमेंट के लिए उसको जहन्नम में डाला जाएगा। और जहन्नम से निकालने के बाद अल्लाह ताला सवाल करेगा, हल मर्रा बिका नेमतुन कत्तु हल राइत खैरन कत्तु, ऐ मेरे बंदे ये बता, क्या तूने कभी कोई नेमत देखी, क्या कभी तूने कोई भलाई देखी, क्या तूने कभी जिंदगी में कोई सुख देखा, क्या कभी तूने जिंदगी में कोई आराम देखा। जो सारी जिंदगी सुख चैन से गुजार के आया है, ऐशो आराम से गुजार के आया है, बीमारियों और तकलीफों से दूर रह के आया है, एक पल में जहन्नम में जाने के बाद कहेगा, मा राइतु खैरन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने दुनिया में कभी कोई सुख नहीं देखा। ये एक पल में जहन्नम में जाने के बाद इंसान की ये कैफियत होगी मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए कुरान बार बार
جب اپنے نیک بندوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے تو ان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں، پروردگار تو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور اے ہمارے رب تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ 19ویں پارے میں اللہ نے اپنے اسپیشل بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے اسپیشل بندے رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، رات رات بھر قیام کرتے ہیں، رات رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد پڑھنے کے باوجود اور اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اے پروردگار تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے، تو جہنم کی آگ سے ہم کو دور کر دے، جہنم کا عذاب تو بڑا چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چھوڑنے والا نہیں ہے، جہنم کا عذاب تو دور ہونے والا نہیں ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ یہ جہنم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی انداز میں جہنم کا ذکر کیا ہے، کئی جہنمیوں کے کھانے کا ذکر کیا، لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کوئی کھانا نہ ملے گا سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں نہ تو انسان کی بھوک اور پیاس کو مٹائیں گی، نہ تو اس کے بدن میں کوئی طاقت آئے گی۔ کہیں فرمایا کہ وہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے جانے کا انداز کیا ہوگا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافر یا اللہ کا انکار کرنے والے یا آخرت کا انکار کرنے والے جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے گروپ بنائے جائیں گے، زانیوں کا الگ گروپ ہوگا، شرابیوں کا الگ گروپ ہوگا، بے نمازیوں کا الگ گروپ ہوگا، توحید کا انکار کرنے والوں کا الگ گروپ ہوگا، ملحدین کا اور ایتھیسٹ لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، ان کے گناہوں کے حساب سے ان کے گروپ بنائے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب یہ جہنم کے دروازے پر جائیں گے، جہنم کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جہنم کے داروغہ پوچھیں گے الم یاتکم رسل من ربکم یتلون علیکم آیات ربکم، اے جہنمیوں کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، کیا پیغمبر نہیں آئے تھے، کیا تم کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں سنائی گئی تھی، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا آج کے دن سے تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا، قالوا بلا، جہنمی کہیں گے کیوں نہیں، رسول بھی آئے تھے، ڈرایا بھی گیا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اے جہنم کے داروغہ، اے جہنم کے چوکیداروں، اللہ کا عذاب ہم پر ثابت ہو چکا تھا، ہم ایسی حرکتیں کر کے آئے کہ اللہ کا عذاب ہم پر ثابت ہو چکا تھا۔ کہیں اللہ نے فرمایا یوم یدعون الی جہنم دعا، یہ جہنمی جہنم میں دھکے دے کر کے ڈالے جائیں گے۔ کہیں فرمایا یوم یسحبون علی وجوہہم، یہ چہروں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کہیں فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جہنمیوں کو ذلیل کر کے ہانک ہانک کر کے جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ دنیا میں ہر قید خانے کا، ہر جیل کا اپنا ایک ڈریس ہوتا ہے، جہنم بھی اللہ تعالیٰ کی جیل ہے، جہنم بھی اللہ تعالیٰ کی عقوبت کی جگہ ہے، سزا کی جگہ ہے۔ کیا جہنمیوں کی بھی ان کا بھی کوئی ڈریس ہوگا؟ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اللہ نے قطعت کا لفظ استعمال کیا، قطعت کے لیے ایگزیکٹ اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ ان کے سائز کا کپڑا کٹ کیا جائے گا، ان کے بدن کی فٹنگ کا کپڑا سلا جائے گا، تیار کیا، آگ کا کپڑا تیار کیا جائے گا۔ دنیا میں ہم درزی کے یہاں جاتے ہیں تو ہم ایک میزرمنٹ دیتے ہیں اپنی باڈی کا کہ فٹنگ بالکل صحیح آئے، ہمارا کپڑا خراب نہ ہو۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جہنمیوں کو آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جہنمیوں کو آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ان کو کھانے کو کیا ملے گا؟ زقوم نام کا ایک بہت ہی کڑوا کسیلا ایک پھل کہہ لیجیے آپ اس کو، اور یہ پھل دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔
یہ دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا، یہ جہنم ہی کے اندر نکلے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، اے جہنمیوں تمہیں زقوم کا وہ پھل کھلایا جائے گا، فمالئون منھا البطون، اور اس زقوم سے تم اپنے پیٹ کو بھرو گے۔ وہ زقوم اتنا کڑوا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ترمذی کی روایت صحیح روایت ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ، اس زقوم کا ایک قطرہ اگر زمین پر گرا دیا جائے تو زمین کی ساری ہریالی ختم ہو جائے گی۔ وہ زقوم کا وہ کڑوا کسالہ درخت وہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، یہ ان کا کھانا ہوگا میرے ساتھی۔ پینے کے لیے پانی کی طلب ہوگی، ان کو کھولتا ہوا پانی جو ان کی پیاس کو نہیں بجھائے گا بلکہ اور ان کے بدن کو گلا دے گا۔ یہ زقوم جب ان کے پیٹ میں پہنچے گا، قرآن کہتا ہے یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کی طرح ان کے پیٹ میں جا کے کھولے گا، ان کو اور زیادہ بے چین کر دے گا، ان کی تکلیفوں کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جہنم ہے، یہ اللہ کی سزا کا گھر ہے۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ اس جہنم سے بچنے کی چنتا کرو، یہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہو، ایک تمہاری زندگی کا ٹارگٹ ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اچھا، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جو چوکیدار ہوں گے، وہ آپ کے اسٹیٹس سے، آپ کے پیسے سے، آپ کی دولت سے، آپ کی طاقت سے روب کھانے والے نہیں ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ بہت سخت ہوں گے، بہت سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جہنمی جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر کے موت کی تمنا کریں گے، موت مانگیں گے وہ اللہ سے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنمی پکاریں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ اپنے رب سے کہہ دو ہم کو موت دے دے۔ جہنم کا داروغہ کہے گا انکم ماکثون، اے جہنمیوں یہاں موت نہیں آنے والی ہے، یہاں موت نہیں ہے، یہاں کوئی اینڈ نہیں ہے تمہارے پنشمنٹ کا، تمہارے عذاب کا، تمہاری سزاؤں کا، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ وہ جہنم میرے پیارے ساتھیوں بڑی بھیانک ہوگی، بڑی خطرناک ہوگی۔ اس جہنم کے چند مناظر دیکھے تھے اللہ کے رسول نے معراج کے موقع پہ، اور آپ کہتے ہیں صحابہ کرام سے کہ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تمہیں بہت کم ہنسی آئے گی، تم بہت زیادہ تمہاری آنکھوں سے آنسو گریں گے۔ یہ وہ جہنم ہے میرے پیارے ساتھیوں جس سے بچنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ جنت کی طلب اور جہنم سے بچنے کے لیے صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں ہر طریقے کی قربانی دی، اور ان کی آخری خواہش ہمیشہ یہی رہی کہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جہنم سے میں بچ جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لولو نے حملہ کیا ہے، پیٹ کے اوپر خنجر مارا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتریاں کٹ گئی ہیں، ان کو گھر لایا گیا، دوائیں دی جا رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ عمر فاروق کو یقین آ گیا کہ اب میرا آخری ٹائم ہے، اب میں اس دنیا میں بچنے والا نہیں ہوں۔ ایک نوجوان صحابی آتے ہیں اور آ کر کے حضرت عمر کے فضائل گنانے لگتے ہیں۔ اے عمر، آپ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے، آپ نے اسلام کی بڑی مدد کی اور نبی کا بہت ساتھ دیا، جب اللہ کے پیارے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے، پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، آپ نے ان کا بھی بہت ساتھ دیا، آپ نے ان کی بھی بہت مدد کی، ابو بکر صدیق دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے۔ اے عمر فاروق، پھر آپ کا دور آیا، آپ نے 10 سال حکومت کی اور آپ کا دور بھی بڑا شاندار دور رہا، آپ کے دور میں لوگ بہت خوش رہے، لوگ آپ سے خوش رہے اور اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اس نوجوان سے کہتے ہیں تو میری فضیلتیں مجھ کو گنا رہا ہے، تو میری خوبیاں مجھ کو بتا رہا ہے،
اللہ کی قسم عمر کی تمنا تو یہ ہے لو ان لی طلاء الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ، عمر کی تمنا تو یہ اگر زمین بھر کے سونا بھی عمر کے پاس آ جائے، عمر وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہے۔ عمر تو اس بات پر بھی تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا جائے اے عمر تیری نیکیوں کو بھی تولا گیا، تیرے گناہوں کو بھی تولا گیا، اے عمر تیری نیکیاں تیرے گناہوں کے برابر ہو گئی ہیں، اے عمر تیری نیکیوں کا تیرے گناہوں کا پلڑا برابر ہو گیا ہے۔ اگر لو ان لی کفافن، اگر میرے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں، میری نیکیاں میرے گناہ برابر ہو جائیں، تو عمر فاروق تو اس کے اوپر بھی تیار ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا، یہ ان کی فکر تھی آخرت کو لے کر کے۔ ہمارا حال تو بہت برا ہے میرے ساتھیوں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو مردوں کو دفنا کر کے چلے بھی آتے ہیں اور دل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موت کو سامنے دیکھ کر کے بھی ہمیں موت نہیں یاد آتی، نہ قبر یاد آتی ہے، نہ قبر کا عذاب یاد آتا ہے، نہ جہنم کی آگ یاد آتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کے داماد ہیں، اور ایسے داماد ہیں جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی تھیں۔ پوری انسانی تاریخ میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ عثمان غنی نبی کے ایسے داماد ہیں جو رقیہ کے بھی شوہر ہیں، ام کلثوم کے بھی شوہر ہیں۔ عثمان غنی وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے پیارے رسول نے کئی بار نام لے کر کے جنتی کہا ہے۔ عثمان غنی کے بارے میں بخاری ترمذی کی صحیح روایت ہم کو بتا رہی ہے کہ عثمان غنی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، جب کوئی قبر دیکھتے تھے زاروں قطار رونے لگتے تھے، پوچھا جاتا تھا اے عثمان غنی کیا بات ہے، جنت کا ذکر آتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، اے عثمان غنی کیا بات ہے، قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ اس لیے میں قبر کو دیکھ کر کے روتا ہوں۔ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ قبر کے منظر سے زیادہ خطرناک میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس عذاب قبر سے اور اس جہنم کی آگ سے ہم اور آپ اپنے آپ کو کب بچانے کا انتظام کریں گے؟ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے اعمال بھی آپ کو بتا دوں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، اور یہ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم واقعی میں ان اعمال کو اپنائیں، ان کو اپنے اندر ہم ان کو فالو کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ دعا کیجیے اللہ ان اعمال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، آپ حضرات کی رات بہت قیمتی ہے اور آپ کو عبادات میں آج کا یہ وقت گزارنا ہے، اور پھر رات میں تراویح بھی ہے، اور اس کے بعد تفسیر کا بھی درس ہمارا ہونے والا ہے۔ تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے ایسی پڑھنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے یہاں اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو ہمیں توحید کو لے کے جانا ہوگا، اور ایسی توحید جس میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اخلاص کے ساتھ خالص توحید ہو، پیور توحید ہو، اس میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، ایسی توحید کہ مر جائے انسان مگر غیر اللہ کے آگے سجدہ نہ کرے، ایسی توحید کہ انسان کٹ جائے مگر کسی غیر کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لن یعافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو بندہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا آئے گا، وہ توحید کے ساتھ آئے گا اور اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ اس نے دنیا میں کلمہ پڑھا ہوگا، اس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا اور اسی کلمہ توحید پر اس کا خاتمہ ہوا ہوگا، ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم حرام کر دے گا، جہنم حرام کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو توحید سب سے اہم چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کی ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنا ہے۔ دوسری چیز، جہنم کی آگ سے بچنا ہے اگر، تو دنیا میں بار بار اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت اللہ سے کہتی ہے اے اللہ اس کو تو جنت میں داخل کر دے، اور جو جہنم سے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے، جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اعیذہ من النار اجرہ من النار، اے اللہ اس کو جہنم سے تو بچا لے۔
تو کم سے کم اپنی روٹین میں یہ بات شامل کر لیجیے, اپنی دعاؤں میں یہ چیز شامل کر لیجیے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے, پروردگار مجھے اور میرے بال بچوں کو جہنم سے بچا لے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ میرے مومن بندے, اللہ کہتا ہے میرے مومن بندے وہ ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. میرے متقی اور مومن بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تیری آیتوں پر ایمان لائے, اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے. بار بار قرآن کریم میں اس طریقے کی دعائیں آئی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے کہ جہنم سے بچنے کی ہم دعائیں کریں. تیسری چیز, نماز کی پابندی کیجئے, اور خاص طور سے دو نمازیں جو ذرا سی مشکل ہیں, ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز. یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ عام طور سے انسان سویا رہ جاتا ہے اور نیند میں یہ دونوں نمازیں چلی جاتی ہیں. جو بہت نماز کے پابند ہیں ان کی بھی یہ دونوں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وہ انسان جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا جو سورج کے طلوع ہونے کے پہلے نماز پڑھتا ہو اور سورج کے غروب ہونے کے پہلے نماز پڑھتا ہو. طلوع ہونے کے پہلے فجر پڑھی جاتی ہے اور غروب ہونے سے پہلے عصر پڑھی جاتی ہے. فجر اور عصر کی نماز کی پابندی یہ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچائے گی. اسی طریقے سے چوتھی چیز, کوشش یہ کیجئے کہ آپ نماز کی ایسی پابندی کریں کہ تکبیر تحریمہ آپ کو مل جائے. امام جو اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھتا ہے, پہلی مرتبہ جو تکبیر بولی جاتی ہے نماز میں, امام کے ساتھ وہ تکبیر آپ کو مل جائے. حضرت انس کہتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما, جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تک ایسی نماز پڑھی, فی جماعت, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا, یدرک التکبیرۃ الاولی, اور پہلی تکبیر اس کو ملتی رہی, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتب لہ براءتان, اس کو دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ بری کر دے گا. دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا پروانہ لکھ دے گا. براءۃ من النفاق, اس کو نفاق سے بری کر دیا جائے گا, ایسا آدمی منافق نہیں ہوگا, اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی. وبراءۃ من النار, اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, ظہر کی نماز کے پہلے 4 رکعت سنتوں کا اہتمام بھی ہمیں انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. اللہ کے رسول کی محبوب بیوی, ہم سب کی پیاری ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, ترمذی کی صحیح روایت ہے, من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و40 بعدها, جو ظہر کے پہلے پابندی سے 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے, حرمہ اللہ علی النار, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم حرام کر دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ 4 رکعت پڑھنے کے لیے ظہر کی نماز میں آپ کو کم سے کم 7 سے 8 منٹ پہلے مسجد میں آنا پڑے گا جماعت سے. اگر 1:15 پہ جماعت ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ 1:05 پہ 1:08 پر آپ مسجد میں آ جائیں اور 2 رکعت کر کے یہ 4 رکعت ظہر کے پہلے پڑھ لیں اور 4 رکعت ظہر کے, اور اس کو معمول بنا لیں. اور یہ جو بیان کر رہی ہیں یہ کوئی ایک عورت بیان کر رہی ہیں, ام حبیبہ, اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, اس میں تو 4 رکعت کا ذکر ہے. ایک اور روایت وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دن اور رات میں 12 رکعت نمازیں پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے. اب وہ 12 رکعت نمازیں کون سی ہیں سن لیجئے, وہ فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں. فجر کی 2 رکعت سنتوں کو ہلکے میں مت لیجئے گا میرے بھائیو. اللہ کے رسول نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کو دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر کہا ہے. مگر یہ بات یاد رکھیے, میں اکثر اس مسجد میں دیکھتا ہوں کہ امام صاحب فجر کی فرض شروع کر دیتے ہیں اور پیچھے لوگ سنتیں پڑھتے رہتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے, سنت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے. اگر آپ اتنا اندازہ تو آپ کو ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے جماعت کتنے بجے کھڑی ہونے والی ہے. اگر جماعت صبح 5:40 پہ کھڑی ہو رہی ہے اور آپ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں 5:37 پہ, 3 منٹ بچا ہے, تو آپ مشکل لگ رہا ہے تو چھوڑ دیجئے, فرض کے بعد پڑھ لیجئے. 2 منٹ بچا ہے, 1 منٹ بچا اور آپ سنت شروع کر رہے ہیں تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. فرض نماز کھڑی ہو جائے گی اور آپ سنتیں پڑھتے رہیں گے تو یہ غلط طریقہ ہے. تو فجر کی 2 رکعت سنت بہت ضروری ہے, لیکن اگر جماعت کھڑی ہوگی تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت.
ظہر کے بعد آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو 12 رکعت کی جو کاؤنٹنگ ہے اس میں 2 آتی ہے. تو ظہر کے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، 6 ظہر میں ہو گئی، 2 مغرب میں ہو گئی، اور 2 فجر میں ہو گئی، اور 6 ظہر میں ہو گئی. تو 6 2 8 ہو گئی، 2 مغرب میں، 8 2 10، اور 2 عشاء کے بعد. یہ ٹوٹل 12 رکعت جو پابندی سے پڑھتا ہے. حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے. اور ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، مجھے آپ سے یہ شکایت ہے کہ نمازوں کے معاملے میں آپ کو جو نبی کی بیویوں کا جو کردار ہے وہ کردار آپ کا کیوں نہیں ہے؟ یہ سنت نمازیں، ان کو آپ ہلکے میں نہ لیجئے. یہ 12 رکعت نمازوں کی پابندی آپ کو جہنم سے بچائے گی انشاءاللہ، اور جنت میں آپ کو محل آپ کے لیے انشاءاللہ تعمیر ہوگا. اسی طریقے سے نفلی روزوں کا اہتمام کریں. رمضان کا روزہ تو فرض ہے. مان لیجیے ابھی گرمی کا موسم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سردی کا موسم آ جائے، دن چھوٹا ہو جائے، موسم کلائمیٹ اچھا ہو جائے، نفلی روزے رکھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو انسان ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، بعد اللہ بذالک الیوم وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال تک اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے گا. اللہ اکبر. ہمارے پورے باڈی کا سب سے سینسٹیو جو پارٹ آف باڈی ہے وہ ہمارا چہرہ ہے. چہرے پر آدمی جو ہے، ہماری بہنیں، ہماری خواتین جو ہے کتنی کریم لگاتی ہیں، کتنا اس پر جو ہے میک اپ کرتی ہیں. ہمارے نوجوان لڑکے جو ہے وہ کون سا فیس واش اور اللہ اور بلا سب یوز کرتے ہیں. اتنا یہ سینسٹیو ایریا ہے. اس چہرے کو میرے بھائیوں، جس چہرے سے آپ کی خوبصورتی کی پہچان ہوتی ہے، جس چہرے کی بنیاد پر کوئی ہینڈسم کہلاتا ہے، کوئی خوبصورت کہلاتا ہے، کیا یہ چہرہ جہنم کی آگ میں جلے؟ کیا یہ ہمیں گوارا ہوگا؟ میرے ساتھیوں، جہنم کی آگ سے بچانا ہے اس چہرے کو. ایک روزہ 70 سال تک اس چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. لہٰذا نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں. اسی طریقے سے اللہ کے خوف سے آنسو بہانا، اللہ کے خوف سے رونا، دوسروں کو دیکھ کے رونا نہیں. آپ کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے اگر آنسو بہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے آنسو بہائے گا وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. حتی یعود اللبن فی الضرع، جانور کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد جس طریقے سے واپس دودھ نہیں جا سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دھول اور گرد و غبار کھاتا ہے، وہ گرد و غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے. جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے اور وہاں کی دھول کھاتا ہے، وہ دھول اور جہنم کا دھواں یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا اور رونا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، یہ عمل بھی آپ کو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو بیٹیوں سے نوازا ہے، بیٹیاں دنیا کی نظر میں شاید حقیر ہوں مگر آپ ان کو کبھی حقیر نہ سمجھیے. بیٹیوں کی صحیح پرورش کیجئے، وہ جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اچھا رشتہ دیکھ کر کے ان کا نکاح کر دیجئے، اچھی تعلیم دیجئے، اچھی تربیت دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلیا من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جن کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑے اتر جائیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ان کی حفاظت کرے گا. یہ بیٹیاں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی. اور اس میں تو بیٹی کا ذکر ہے، اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بہنوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. اگر آپ بہنوں کے بھائی ہیں، آپ بیٹیوں کے باپ ہیں، تو ایک بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس جنت میں جانے کا اور جہنم کی آگ سے بچنے کا. بہنوں کا خیال رکھیں، بہنوں کا حقوق ادا کریں، بیٹیوں کا خیال رکھیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو زمانے کی گندگیوں سے محفوظ رکھیں. انشاءاللہ یہ پرورش اور یہ تربیت بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے. اور اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے اور اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، اس پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہے، تو آپ کا ایک فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کریں، اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کریں، اپنے مسلمان بھائی کا ڈیفنس کریں. یہ عمل بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ردان ارض اخیہ، جو اپنے بھائی کی عزت کو بچاتا ہے، رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، قیامت کی دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو بچائے گا.
اچھا جب عام مسلمانوں کی عزت کا ڈیفنس کرنے سے جہنم کی آگ سے بچائے گا اللہ تعالیٰ، تو جو صحابہ کا ڈیفنس کرے گا، جو حضرت معاویہ کا ڈیفنس کرے گا، جو حضرت عمرو بن عاص کا ڈیفنس کرے گا، جو صحابہ کرام کا ڈیفنس کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اور اونچی چیز ہے، وہ اور اونچا مقام ہے۔ آج ایک طبقہ ہے جس کی زبانیں صحابہ کرام کے بارے میں زہر اگلتی ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جس کے مذہب کی بنیاد صحابہ کرام سے بغض پر ہے۔ ابھی کل میں نے فیس بک پر دیکھا کہ لکھنؤ کے ایک علاقے میں باقاعدہ روڈ پر حضرت عمر کا نام انگلش میں لکھ کر کے UMAR لکھ کر کے اس پر سائیکل اور گاڑیاں چلا رہی ہیں۔ وہ علاقہ وہ روافظ کا علاقہ ہے، صحابہ کرام کے دشمنوں کا علاقہ ہے۔ اور ہمارا نوجوان جو ہے بیچارہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا شکار ہو کے سمجھتا ہے صاحب یہ لوگ بڑے مجاہد ہیں اور بڑے یہودیوں کے بڑے دشمن ہیں اور اسلام کے لیے ٹکر لینے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، یا تو آپ کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہے، یا تو آپ کو قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کی جو منزلت اور مقام ہے وہ نہیں۔ عمر کے خلاف، عثمان کے خلاف، عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ ابھی آج میں نے فیس بک پر ایک کمنٹ دیکھا، مولانا کفایت اللہ سنابلی ہماری جماعت کے بہت بڑے مشہور عالم ہیں، خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل شیئر کیا تھا، یہ خامنئی صاحب کا جو انتقال ہوا ان کے اوپر ایک مولانا مامون رشید سلفی کا ایک آرٹیکل انہوں نے شیئر کیا، جس میں بتایا گیا کہ خامنئی صاحب کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کے بارے میں وہ کیا رکھتے تھے عقیدہ، ان کے بارے میں جو بھی ان کے یہاں جو روافظ کے یہاں جو عقیدہ ہے، صحابہ کرام کے خلاف جو بغض ہے، وہ سب اس مضمون نے لکھا تھا۔ کمنٹ میں نے دیکھا کہ ایک کمنٹ کرنے والا کہتا ہے کہ تم اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھنے کی کیا ضرورت تھے، ہم سے سنو، ابو بکر فرعون تھا، عمر نمرود تھا، عثمان شداد تھا، اور عائشہ اور حفصہ یہ لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کی طرح تھی، کافرہ اور فاحشہ تھی، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ یہ کمنٹس بتا رہے ہیں کہ دلوں میں کتنا بغض بھرا پڑا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک ہم صحابہ کرام کا مقام بیان کرتے رہیں گے، ان کا دفاع کرتے رہیں گے، ان کے اوپر جو کیچڑ اچھالے گا ان کا ہم صحابہ کرام کی صحیح پوزیشن دنیا کے سامنے بتائیں گے، اور انشاءاللہ اس حدیث کی کیٹیگری میں ہم بھی آئیں گے جب نبی نے عام مسلمان کا دفاع کرنے پر جہنم کی آگ سے بچانے کی خوشخبری سنائی ہے، تو جو نبی کے ساتھیوں کی اور جو نبی کے محبوبوں کی اور جو نبی کے چہتوں کا ڈیفنس کرے گا اور جو ان کا دفاع کرے گا تو یقیناً یہ حدیث اس کو شامل ہوگی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کیجئے۔ اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو جہاں تک ممکن ہو اس کی جو ہے اس کا دفاع کیجئے، اس کا ڈیفنس کیجئے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں ہم صدقہ اور خیرات بھی کریں۔ اتقوا النار، نبی نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے بچ سکتے ہو۔ ہم زکوٰۃ کے مسائل پر تقریر کرتے ہیں کہ بھائی 85 گرام سونا ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، 595 گرام چاندی ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، تو سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ صاحب ہم تو ایگزمپٹڈ ہو گئے، ہمارے پاس نہ اتنا سونا ہے نہ چاندی ہے۔ بھائیو، آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ آپ صاحب نصاب ہوں گے اور آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی تب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ آپ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اپنے بال بچوں کے کھانے کھلانے سے زائد کچھ بھی رقم ہے، آپ اللہ کی راہ میں کھجور کا ٹکڑا بھی دے سکتے ہیں، تو صدقہ خیرات کو حقیر نہ سمجھیے، اللہ کی راہ میں جو بھی صدقہ کر سکتے ہیں کیجئے، یہ صدقہ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گا۔ نبی نے باقاعدہ صاف الفاظ میں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کی جہنم کی آگ سے اگر بچنا ہے تو تم کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی بچ سکتے ہو تو بچو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے تو پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو اعمال بتائے گئے ہیں جہنم سے بچانے والے، ان اعمال کو ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین آج کی یہ پہلی طاق رات ہے، تو ہمیں پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس طاق رات میں عبادات کے لیے جاگنے کی اور عبادات میں اپنا بیشتر وقت گزارنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں پروردگار ان کو سنت کے مطابق اپنے اعتکاف کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمیں اپنے نفسوں پر کنٹرول نہیں ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے۔ اے اللہ، بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جب نفس کے تقاضوں کے آگے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہم گناہ کے کام کر ڈالتے ہیں۔ پروردگار ہم اس مبارک رات میں اور اس طاق رات میں ہم وہی دعا کرتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ پروردگار تو معاف کرنے والا ہے،
معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو بھی معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے پریوار کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بال بچوں کو تو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ الہ العالمین ہماری عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سارے عالم اسلام میں جہاں جہاں اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، اے اللہ ان کے جان و مال کی، ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے جان و مال اور ان کی عزت و آبرو سے کھیلنے والے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے، اور مظلوموں کی تو مدد فرما۔ الہ العالمین ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کا ماحول بھی تو امن و چین والا اور سکون والا بنا دے، اور ملک میں جہاں کسی بھی علاقے میں جہاں امن اور چین کو برباد کیا جا رہا ہے اور مذہب کی بنیاد پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور لوگوں کے خون اور لوگوں کے جان و مال پر حملے کیے جا رہے ہیں، پروردگار ہر اس علاقے میں تو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت فرما اور ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ تو ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔